The United States imports oil from Saudi Arabia, cars from Japan, TVs from Korea, and whiskey from Scotland. So what do we import from India? We import people, really smart people. یہ جو مختصر ویڈیو کلپ ابھی آپ نے دیکھا مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے. ایک غیر ملکی چینل کی خاتون میزبان جو 60 منٹس کے نام سے پروگرام کرتی ہیں، انہوں نے لگ بھگ 15 سال پہلے بھارت کے انفارمیشن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ سے متعلق پروگرام کرتے ہوئے کہا تھا امریکہ سعودی عرب سے تیل خریدتا ہے، جاپان سے کاریں منگواتا ہے، جنوبی کوریا سے ٹی وی درآمد کرتا ہے، اسکاٹ لینڈ سے وسکی برآمد کی جاتی ہے. مگر آپ کو پتہ ہے امریکہ بھارت سے کیا منگواتا ہے؟ امریکہ بھارت سے اسمارٹ لوگ درآمد کرتا ہے. اس دن مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی جس کے کئی کیمپس ہیں، اگر ہارورڈ اور پرنسٹن یونیورسٹی کو جمع کر لیا جائے تو یہ اس سے بھی کہیں بڑا ادارہ ہے. میری دیرینہ خواہش تھی کہ اس طرح کا کوئی ادارہ پاکستان میں بھی بنایا جائے. جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو یہ خواہش حقیقت کا روپ دھارتی دکھائی دی، مگر پھر اس خواب کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی اور منصوبہ ادھورا رہ گیا. یہ منصوبہ کیا تھا؟ کیا ہم بھی بھارت کی طرح آئی ٹی ایکسپورٹس کو اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں؟ اور دنیا کی کتنی آئی ٹی کمپنیوں کے سربراہ بھارتی شہری ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی جی سپیکس. سب سے پہلے پاکستان کے اس خواب کی بات کرتے ہیں جو چکنا چور ہو گیا. میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. کسی نے ان کی توجہ آئی ٹی کی طرف مبذول کرائی تو انہوں نے لاہور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا. منصوبہ یہ تھا کہ بھارت کی طرح آئی ٹی پروفیشنلز کی کھیپ تیار کرنے کے لیے اپنی طرز کی ایک منفرد یونیورسٹی بنائی جائے. اس حوالے سے سب سے بڑا چیلنج یہاں پڑھانے کے لیے دنیا بھر سے آئی ٹی ایکسپرٹس کو ڈھونڈ کر لانا تھا. پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سیف کی کاوشوں سے نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کو پاکستان لانے کا کام شروع ہوا. دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کرنے والے کم از کم 74 یعنی 74 افراد کو آئی ٹی یو لاہور کی فیکلٹی میں شامل کیا گیا. اس عظیم الشان یونیورسٹی کا کیمپس بنانے کے لیے پہلے نالج سٹی میں ڈی ایچ اے فیز 7 کے قریب زمین الاٹ ہوئی، مگر پھر برکی روڈ پر 184 ایکڑ زمین مختص کی گئی. فیزیبلٹی تیار ہوئی، نقشہ بنا، ماسٹر پلان منظور ہونے کے بعد یہاں 5 ارب روپے کی مالیت سے عمارت تعمیر کرنے کا ٹھیکہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف دا پنجاب یعنی آئی ڈی اے پی کو دے دیا گیا. واضح رہے کہ پی کے ایل آئی کی عمارت بنانے کا ٹھیکہ بھی آئی ڈی اے پی کو دیا گیا تھا. شہباز شریف نے برکی روڈ پر آئی ٹی یو لاہور کے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا. ابھی اس منصوبے پر کام شروع ہونا تھا کہ 2018 میں حکومت چلی گئی اور پھر نیا پاکستان بن گیا. نقشے کہن مٹانے اور پرانے پاکستان سے وابستہ ہر چیز گرانے کا کام شروع ہو گیا. اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ثاقب نثار جیسا خود غرض، شعبدہ باز، نہایت چھوٹا اور بونا شخص چیف جسٹس کے منصب پر براجمان ہو گئے. آئی ٹی یونیورسٹی کی طرح پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ بھی ایک شاندار منصوبہ تھا. ثاقب نثار نے حقیر ذاتی مفاد کی خاطر ڈاکٹر سعید اختر کی تصدیق کی تو پی کے ایل آئی میں بہت محنت سے جمع کیے گئے قابل ترین ڈاکٹروں نے واپس جانا شروع کر دیا. ادھر آئی ٹی یو کو مسلسل نظر انداز کیے جانے کے سبب فیکلٹی ممبرز مایوس ہو کر واپس جانے لگے. ڈاکٹر عمر سیف کو ان کے منصب سے ہٹا دیا گیا. آج کئی سال بعد صورتحال یہ ہے کہ برکی روڈ پر انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور کو الاٹ کی گئی 184 ایکڑ زمین جوں کی توں پڑی ہے. چاروں طرف موجود ریل اسٹیٹ مافیا اس قیمتی زمین کو ہڑپ کرنے کے درپے ہے. آئی ٹی یونیورسٹی جو عرفہ کریم ٹاور سے چل رہی تھی وہ بھی وینٹیلیٹر پر ہے. ڈاکٹر سرفراز خورشید جو اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں بلا شبہ بہت باصلاحیت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ پارٹ ٹائم وائس چانسلر ہیں. ان کی مستقل ملازمت امریکہ میں ہے جہاں وہ پڑھاتے ہیں. وہ مختصر چھٹی لے کر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور 1 گھنٹہ یونیورسٹی جا کر وائس چانسلر کے فرائض سر انجام دیتے ہیں.
وہ قابل اور محنتی فیکلٹی ممبرز جنہیں خاصی تگودو کے بعد پاکستان آنے پر رضامند کیا گیا تھا، ان میں سے بیشتر لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے ہیں اور یہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ ہم اکثر بھارت سے پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن مثبت پہلوؤں سے ہمسایہ ممالک کی تقلید کرنا گوارا نہیں کرتے۔ آپ امریکہ کی کسی بھی آئی ٹی کمپنی کا نام لیں، اس میں بھارتی انجینئرز اور آئی ٹی پروفیشنلز لیڈنگ رول میں نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی بڑی آئی ٹی کمپنیوں کی قیادت بھارتی نژاد آئی ٹی پروفیشنلز کے پاس ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہب اور مرکز ہے، یہاں ہر طرف آپ کو بھارتی نژاد امریکی شہریوں کی اجارہ داری دکھائی دے گی۔ اگر آپ ان کمپنیوں کا شمار کرنے بیٹھیں جن کی قیادت بھارتی شہریوں کے ہاتھ میں ہے تو آپ حیران رہ جائیں۔ مثال کے طور پر سندر پچائی جو گوگل کے سی او تھے، اب گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ ستیا نڈیلا مائکروسافٹ کے سربراہ ہیں۔ پراگ اگروال ٹویٹر کے سی او ہیں۔ لینا نیر امریکی کمپنی چینل کی قیادت کر رہی ہیں۔ ایک اور انڈین آئی ٹی پروفیشنل شنتانو نریان معروف کمپنی ایڈوب انکارپوریٹڈ کے پریزیڈنٹ اور چیف آپریٹنگ آفیسر رہے اور اب سی او ہیں۔ آپ نے اروند کرشنا کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہ آئی بی ایم کے چیئرمین ہیں۔ اسی طرح سنجے ملہوترا امریکی کمپنی مائکرون ٹیکنالوجی کے سربراہ ہیں۔ ایک اور ہونہار بھارتی خاتون جے شری اولال امریکی کمپنی ارستا نیٹ ورکس کی سی او ہیں۔ اجے پال سنگھ بانگا امریکی ماسٹر کارڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ یونیورسٹی آف مدراس کی طالب علم اندرا نوئی مسلسل 12 سال یعنی 2006 سے 2018 تک پیپسیکو کی سی او کے طور پر کام کرتی رہی۔ یہ تو محض چند نام ہیں، ورنہ دنیا کی بڑی آئی ٹی کمپنیوں میں نمایاں کردار ادا کرنے والے بھارتی شہریوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ اب ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذہین و فطین نوجوانوں کو آئی ٹی پروفیشنلز بنا کر بھارت کو کیا ملا اور بھارتی معیشت کے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ سر توڑ کوشش کے باوجود پاکستان کی کل برآمدات بمشکل 30 ارب ڈالر ہے، جبکہ بھارت کی صرف آئی ٹی ایکسپورٹس کا حجم 149 ارب ڈالر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھارتی یونیورسٹیاں پاکستانی جامعات کی طرح کلرک پیدا نہیں کر رہی، بلکہ مقامی اور عالمی صنعت کے عملی تقاضوں کے عین مطابق پروفیشنلز تیار کر رہی ہیں۔ یہاں تو جو نوجوان یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن یا میڈیا سٹڈیز کی ماسٹرز ڈگری لے کر آتا ہے، اسے عملی صحافت کی الف بے بھی معلوم نہیں ہوتی۔ گزشتہ دور حکومت میں ایک اور بھی عجیب و غریب تبدیلی لائی گئی۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عمر سیف کے کارناموں میں سے ایک اور قابل تعریف کام لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن تھا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو مسلم لیگ نون کے سیاسی کارکنوں کو پٹواری کہہ کر ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی، اس نے یہ کمپیوٹرائز نظام ترک کر کے ایک بار پھر پٹوار سسٹم بحال کر دیا اور یوں ساری محنت ضائع ہو گئی۔ پٹواری ایک بار پھر بادشاہ سلامت بن بیٹھے۔ پاکستان میں پٹواری کس قدر طاقتور ہے اس حوالے سے بھی کسی شو میں تفصیل سے بات ہوگی، مگر سر دست تو یہی کہنا ہے کہ اگرچہ تعلیم کا شعبہ کسی درجے میں ہماری ترجیح نہیں، دفاع پر خرچ کرنے کے بعد اگر کچھ وسائل بچ جائیں تو جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف دونوں سے التجا ہے کہ اس چھوٹے سے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کریں۔ جس طرح ڈاکٹر سعید اختر کو واپس لا کر پی کے ایل آئی کے منصوبے کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح وینٹیلیٹر پر آخری سانسیں لیتی آئی ٹی یونیورسٹی کو بھی نئی زندگی ودیعت کی جائے۔ آئی ڈی اے پی کو فوری فنڈز جاری کر کے برکی روڈ پر کیمپس کی تعمیر کا آغاز کیا جائے، اور اس سے کہیں مشکل ترین ہدف یہ ہے کہ ایک بار پھر دنیا بھر سے قابل ترین اساتذہ کو ڈھونڈ کر آئی ٹی یو کی فیکلٹی کا حصہ بنایا جائے۔ اس کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سسٹم کو بھی بحال کر کے پٹوار سسٹم کی دھونس دھاندلی سے عوام کی جان چھڑائی جائے، ورنہ ہر آنے والی حکومت یہی کہتی رہے گی کہ ملک نازک دوراہے سے گزر رہا ہے، ہم چوراہے پر کھڑے ہیں، سخت فیصلے نہ کیے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 03328410 537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں،
لائک کریں, سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل بلال غوری.